اپوزیشن فارغ ہو گئی ہے جی. وہ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پہلے المشہور جو ایک پیج ہوتا تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے, لیکن اب ایک نئی تھیوری ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن اب ایک پیج پر ہے. اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے قومی سلامتی کی اس کا اجلاس ہوا, بڑی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی عسکری قیادت کی جانب سے. اس بریفنگ کے بعد جس طرح سے اپوزیشن نے اسے ویلکم کیا اور خوش نظر آئی, تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ختم ہو گئی ہے, اب تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہیں. یہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کا جلسہ ابھی بھی ہوتا ہے, وہاں پر للکارا جاتا ہے حکومت کو, اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب آ جائے مہنگائی کے خلاف, بری گورننس کے خلاف. پروگرام میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور یہ بھی کہ چند ہی دنوں میں بہت کم دن رہ گئے ہیں جب الیکشن ہوگا آزاد جموں کشمیر میں. اس وقت کیا واقعی وہاں پر جو پیمانہ ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا کردار آئین کے اور قانون کی حدود کے اندر رہ کر کریں, کیا یہ بات واقعی درست ہوگی؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ کیونکہ شکوک و شبہات اپنی جگہ موجود ہے. حکومت پر, حکومتی وزراء پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی ہے. پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے, اور یہ بھی کہ کیا فائنلی حکومت اتنی کمفرٹیبل ہو گئی ہے کہ اسے اس اپوزیشن سے اب فرق ہی نہیں پڑتا. وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ جناب عمران خان فرما رہے ہیں, آج وہ گوادر میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان ایک بڑا زبردست ملک بننے جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 2 سال اگلے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہیں, اور شاید اس کے بعد بھی عمران خان صاحب ہی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. لہٰذا اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں اور حکومت کے پاس سب کچھ ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. سینیٹر شبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کا. میاں جاوید لطیف صاحب ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. میاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویسے اپوزیشن میں ہے لہٰذا آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی تو ہوتا ہی ہے. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرکزی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ایم این اے ہیں. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ آپ کا بھی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن ایک پیج پر ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب, وہ بار بار یہ کہتے ہیں, اور وہ غلط شاید نہیں کہہ رہے, کہ عمران خان صاحب از ویل سیٹلڈ, ویل ان پلیس, اینڈ ہی از دیئر ٹو رول فار اندر 2 years, اور شاید اس کے بعد بھی. شیخ رشید صاحب ویسے کیا فرما رہے تھے اپوزیشن کے بارے میں, ذرا سنیے. کوئی خوف نہیں ہے, اپوزیشن ختم ہو گئی ہے. مہینے 1.5 مہینے میں قومی سلامتی کی سیاست ہوگی, اپوزیشن اور حکومت کے اچھے تعلقات ہوں گے. کوئی خوف نہیں ہے جی. اپوزیشن سے شروع کر لیتے ہیں. آپ کو تو خوف ہی کوئی نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب کوئی خوف نہیں ہے, فارغ ہیں آپ. ویسے بصد احترام آپ کی اپوزیشن بھی اور آپ کی پی ڈی ایم میں تو ویسے ہی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں تو اب کہا جاتا ہے نا ایک تھی پی ڈی ایم. نہیں فارغ کیسے ہیں, کہاں سے فارغ ہیں؟ فارغ ایسے ہی نہیں ہے. آپ کہتے تھے 30 دسمبر کو عمران خان صاحب کی حکومت جائے گی, نہیں جی 31 جنوری کو جائے گی. آج کا تاریخ ہے, عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اور اگلے 2 سال بھی بیٹھے ہیں. نہیں میں منیف صاحب گزارش اتنی ہے کہ ابھی جو وزیر صاحب کو آپ سنا رہے تھے, جی یہ وزیر صاحب آنے والا دنوں کا وقت بھی حال بھی بتاتے ہیں, یہ موجودہ حال کا بھی ذکر فرماتے ہیں, مگر ایسے بندے کا جواب دینا میرے نزدیک وقت کا ضیاع ہے کہ میں اسے سیاسی کارکن نہیں سمجھتا. جو یہ بندہ یہ کہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں اور میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں, اور خود کو سیاسی کارکن بھی کہے, میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. وہ آپ کی جماعت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں, وہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اپوزیشن کے ایک پیج پہ ہونے کا تعلق ہے تو حکومت کے ساتھ تو قومی ایشوز پہ منیب صاحب ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے بھی, اور ہم ہیں بھی. اس بریفنگ کے بعد آپ ہیں؟ اس بریفنگ میں کچھ ہمیں تحفظات بھی ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. شہباز شریف صاحب کو تو کوئی نہیں ہے. سر میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں, میں بھی ایک پاکستانی ہوں. آپ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں میاں صاحب. میں اپنی جماعت کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں اور جو عمل نظر آ رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, یہ بریف کیا جا رہا ہے کہ لاہور کا جو واقعہ ہے اس کے کنیکشن جو ہیں وہ انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, یہ بات درست ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ فنڈنگ کرتا رہا ہے,
پاکستان کے اندر دہشت گردی کی. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے, اور چند دن پہلے ہمیں کپاس وہاں سے منگوانے کا بھی کہا جا رہا تھا, اس سے 4 دن پہلے ہمیں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کے علم میں یہ چیزیں ہیں, اور اوپر سے ستم یہ ہے منیب صاحب کہ آپ افغانستان کا بھی ایشو دیکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیں, بلوچستان میں آج پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے, وہاں جو فرما رہے تھے کہ جو ان کا احساس محرومی ہے اس کو بھی ہم دور کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ 4-5 روڈ بنانے سے اس کا احساس محرومی یا ان کی جو تکالیف ہیں یا جو ان کے تحفظات ہیں, آج انہوں نے ایک اور اچھی بات کی کہ ہم ایک سیکنڈ بھارت کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں حکومت کی پالیسی کم از کم اب کلیئر ہے نا جی. نہیں کلیئر ہے, اس بریفنگ کے بعد تو کلیئر ہے, وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا. یار میری ایک گزارش ہے, میری اپنی رائے ہے نا. نہیں, آپ کی رائے اپنی جگہ, لیکن میں جو حکومت کی پالیسی ہے, میں تو ایک فیکٹ بیان کروں, میرے نزدیک تو اہمیت اس بات کی ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے کی. انہوں نے کہا جی جب تک سٹیٹس جو کشمیر کا ہے وہ 5 اگست 2019 والی سٹیٹس پہ نہیں جاتا, کوئی انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, نہ ہی ہم کو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر تو کلیئر ہے. نہیں منیب صاحب, پھر یا آپ کو سننے میں کچھ پرابلم ہے یا مجھے بتانے میں کوئی پرابلم ہے. گزارش تھوڑی دیر پہلے تک تو نہیں تھا, میں چیک کرا لوں گا, لیکن پھر چیک کروائیں آپ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر کا ایشو تھا تو کپاس کی بات ہوئی. ہاں وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں اس لیے معذرت سے وہ بالکل ہوئی تھی, اور پھر وزیر اعظم نے اسے ریجیکٹ کر دیا. سر نہیں, تو پہلے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی یہ بات. ٹھیک ہے, وہ شبلی صاحب جواب دیں گے, یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے. اور دوسرا مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے آج 3-4 باتیں میں نے جو کی ہیں, آپ کا وقت ضائع جو کیا ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک پالیسی آپ کی نہیں ہے. وجہ کہ آپ کبھی بلوچستان کی پہاڑوں پہ چڑھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان کا مسئلے کا حل چاہتے ہو, دوسری طرف ان کو ٹھوکنے کی بات کرتے ہو, تیسری طرف آپ افغانستان کے ایشو پر آپ کہتے ہو کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے تاکہ اس خطے میں امن رہے. بھائی جب امریکہ وہاں سے جا رہا تھا تو یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے تھیں, اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. میاں صاحب بات یہ ہے, آپ نے کہا وزیر داخلہ کے بارے میں کہ وہ غلط کہتے ہیں کہ, اور وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہے یا وہ جو ان کی باتیں ہیں وہ آگے آنے والا وقت جو ہے اس کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتے ہیں. میں ذرا چاہوں گا اس لیے کہ شازیہ مری صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں. شیخ رشید صاحب غلط ہو سکتے ہیں, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے وہ شبلی صاحب آپ بھی سنیے گا, وہ جو گفتگو آج کر رہے تھے وہ شاید پھر فیکٹ ہے. اور شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے رہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرما رہے تھے. آج اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہٹا دے, یہ حکومت تو برتری لوز کر چکی ہے. جب ان کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. آج شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب کو اعتراض ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے اور اس ملک میں اس وقت جو واحد لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے اندر, یہ کس نے کہا؟ یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں, ٹائم اینڈ اگین کہتے ہیں